الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، امت میں مختلف خیال کے مختلف فرقے ہیں. گو قرآن پاک نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دین کے جو قطعی مسائل ہیں ان میں تفرقہ نہیں ڈالو. لیکن امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نئے نظریات نکالے، نئی بحثیں لے کے آئے. اس طریقے سے امت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب امت میں تفریق ہو، نظریاتی تقسیم ہو اور مختلف سوچ کے لوگ اور جماعتیں پیدا ہو گئی ہوں، تو ایک مسلمان جو حق پہ قائم رہنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بالکل صحیح ایمان ہو اور وہ بالکل حق کے راستے پہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہو اور وہ جنت کا مستحق بنے، تو اس تفریق کی حالت میں وہ کس چیز کا اتباع کرے؟ یہ سوال ہے.
جہاں تک تفریق ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ میری پچھلی امت بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور سب دوزخی ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا ان میں سے۔ تو پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں ایک زائد فرقہ ہو گیا، 73 فرقے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک فرقہ زائد کیوں ہے؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں میں جب گمراہی آتی تھی تو کوئی جماعت حق پہ قائم رہنے والی نہیں ہوتی تھی، تاکہ ایک اور پیغمبر آ جاتے تھے، جب اس کا اتباع کیا جاتا تھا تو وہ اس کا اتباع کرنے والے حق پہ ہوتے تھے۔ اور اس امت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اہل حق اس امت سے ختم ہو جائیں۔ لا یزال طائفۃ منصورین علی الحق، کہ اس امت میں ایک طائفہ ایسا رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی اور وہ حق پہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تمام فرقوں سے بری ہیں اور ہم مسلمان ہیں، بس ہم صرف مسلمان ہیں اور کسی فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا تھا، ہم مسلمان ہیں۔ اور ان کی یہ باتیں سن کے ہم بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعتاً یہ فرقوں سے کٹ کے الگ ہو کے یہ صرف خالص مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس عنوان کے ساتھ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک نیا طبقہ بنا رہے ہوتے ہیں، فرقے کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کے دور میں انسان حق پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دین میں 5 حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں۔ ان میں بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنے عمل بھی کر لے لیکن دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اگر انسان صاحب ایمان ہے، عمل میں کوتاہی بھی رہ گئی ہے تو اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، نجات آخر کار ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فضل فرما دیں اور معاف فرما دیں اور اس کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب دیں، تو اصل چیز ایمان ہے۔ تو ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے نمونہ بنایا ہے صحابہ کے ایمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کا ایمان بڑھا۔ اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، کسی کے ایمان کو دوسرا آدمی نہیں پہچان سکتا کہ اس کے دل میں واقعتاً ایمان ہے یا نہیں ہے۔ بس اوقات مومن نظر آتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کسی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو مسلمان بڑا عمل نہیں کر رہا، تو حقیقت میں اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی، اس جماعت کے دل کے حال کو اگر کوئی جان سکتا ہے تو ان کا رب جان سکتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک کمال ایمان ہوتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہے،
تو اس کو ایمان والا کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں۔ اور کمال ایمان یہ ہے کہ انسان عمل میں اور اپنے قلب میں تقوی میں اعلیٰ معیار پہ انسان پہنچ جائے، تو تقوی جو ہوتا ہے یہ کمال ایمان کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کی بھی گواہی دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے عمل کے خالص ہونے کی بھی گواہی دی، ان کے اخلاص کی بھی گواہی دی، اور ان کے ایمان کے کمال کی بھی گواہی دی۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچا ہے، دیکھا ہے، آزمائش کی ہے، کس کی؟ صحابہ کے دلوں کی آزمائش کی ہے، صحابہ کے دلوں کو دیکھا ہے، دل کے حال کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان خود بھی اپنے دل کے حال کا فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ تقوی ہے نا، تو کوئی تقوی کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوی کے دعوے سے منع کیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنا تقوی بیان نہ کرو زیادہ، وہ اعلم بمن اتقیٰ، وہ تقوی کرنے والوں کو زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ تم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسرے کے تقوی کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، ایمان کا ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ رب العالمین کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تقوی دیکھ لیا ہے، امتحان لے لیا ہے، وہ تقوی کے اندر پاس ہیں۔ وحبب الیکم الایمان، صحابہ اکرام وہ ہیں کہ ایمان ان کو محبوب تھا، اور ایمان پہ کتنے پکے تھے کہ ماریں کھا لیتے تھے، ایسے ایسے ظلم سہتے تھے کہ آج ان مظالم کا تصور کرنا مشکل ہے، اور ظاہری طور پہ شریعت نے ایسے موقع پہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن صحابہ کرام کلمہ کفر جس کی اجازت شریعت نے دے دی ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو، زبان سے اگر ایسی مشکل وقت میں کلمہ کفر کہہ لیا جائے تو اس کی گنجائش دی ہے شریعت نے، لیکن صحابہ کرام نے عمومی طور پہ اس گنجائش کو استعمال نہیں کیا۔ سختیاں سہلی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایمان سے وہ ٹڑے نہیں ہیں، ان کا ایمان سب سے اونچا ایمان تھا۔ فرمایا تو صحابہ اکرام کا ایمان اللہ نے حبب الیکم الایمان، صرف ایمان تو صرف صاحب ایمان نہیں تھے، ایمان ان کی قیمتی ترین دولت تھی جو کسی قیمت میں اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مزین کر دیا ہے، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سجا دیا ہے۔ صرف ایمان ہے نہیں بلکہ اندر چمک رہا ہے، جگمگ کر رہا ہے، دل چمک رہے ہیں اندر ایمان سے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ ہوتی ہے لیکن باہر سے وہ دھوئیں سے میلی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر تو لائٹ پوری ہوتی ہے لیکن اس کی روشنی باہر نہیں آتی۔ جب یہ لالٹن کا دور ہوتا تھا اور لیمپ کا دور ہوتا تھا اور مٹی کے تیل سے لالٹنیں جلائی جاتی تھیں، اس زمانے میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہر گھر میں ایک کام ہوتا تھا کہ ان کی چمنیاں نکل، پچھلی رات جل جل کے وہ چمنی کالی ہو چکی ہوتی تھی، اگر اسی کالی چمنی کے ساتھ دوبارہ لالٹن کو رات کو جلائیں گے تو لالٹن اپنی روشنی پوری نہیں دے گی، اور یہ بلب جو لٹکے ہوتے ہیں بس اوقات یہ بھی میلے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ روشنی پوری نہیں دیتے۔ تو ایمان کو بھی کوئی چیزیں میلا کر دیتی ہیں، اگر تو خدا نخواستہ کفر آ گیا تو ایمان تو چلا جائے گا، دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی ایک دل کے اندر، ایمان بھی ہو کفر بھی ہو۔
کفر تو صحابہ کے قریب آ سکتا ہی نہیں تھا، اور لیکن صحابہ اکرام کے دلوں میں معصیت بھی نہیں آتی تھی۔ احیاناً کبھی معصیت ہو گئی تو ایسی توبہ کرتے تھے کہ ایک آدمی کی توبہ سارے شہر والوں کے لیے کافی ہو جائے، سارے مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائے، ایسی شاندار توبہ کرتے، دل کو صاف کرتے تھے۔ صرف ایمان ان کو محبوب نہیں تھا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ اکرام کو کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے سخت ترین نفرت تھی۔ یہ صحابہ کے ایمان کی شان ہے۔ ایک موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ایمان کا اظہار کرو، تو یا اللہ کن الفاظ سے اپنے ایمان کا اظہار کریں؟ فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، کہ ہم ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، جو کتاب ہم پہ نازل ہوئی ہے اس پر بھی، جو ہم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی، جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اس پر بھی، جو اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوئے صحیفے ان پہ بھی، جو اسحاق علیہ السلام پہ نازل ہوئے ان پہ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا ان پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا ان پہ بھی۔ تو صحابہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، نبیوں کا نام لے کے یہ بتا دیا گیا کہ صحابہ کا ایمان نبیوں کے ایمان کے مشابہ ہے۔ نبیوں کی شان اونچی ہے، سارے صحابہ مل کے ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ہے کہ نبی کے درجے کے تو نہیں، لیکن نبیوں کے مشابہ ضرور ہے، اور یہ صحابہ سے ایمان کا اظہار کرایا گیا، اور کرانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ اکرام، اس طریقے سے اگر یہ منافق بھی ایسا ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ سمجھیں گے، وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ تو حاصل کیا نکلا کہ جہاں امت میں تفریق آ جائے تو وہاں پر حق کا جو معیار ہے وہ صحابہ اکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو تم لازم پکڑو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ جو سابقون الاولون شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، تو یہ دین کے اندر اتنے اچھے ہو گئے ہیں، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کا طریقہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اللہ کو پسند آ گئے، 100% نمبر لیے۔ اچھا، بعض ممتحن جو ہوتے ہیں نا وہ بہت باریکی سے پرکھتے ہیں، ان کی نظر بہت باریک ہوتی ہے، اگر وہ ممتحن امتحان لینے والا ہونا تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے دورہ حدیث میں، تو وہ بہت باریکی سے پرچہ چیک کرتے تھے، اور جہاں جہاں لفظ کی بھی غلطی ہوئی نا تو وہاں سرخ نشان لگاتے جاتے تھے پرچے کے اوپر، اور جتنی غلطیاں تھیں ہوتی تھی اتنے نمبر کاٹ لیتے تھے، بس اوقات 100 کے 100 نمبر ہی کٹ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ باریک بین تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ باریک بین کون ہو سکتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کا ایمان، ان کی زندگی، ان کا عمل وہ اس شان کا ہو گیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، 100% نمبر۔ اور 100% نمبر کون دیکھنے والا ہے؟ باریک بین، لطیف خبیر، جو باخبر بھی ہے، بہت باریک بین بھی ہے، اس نے یہ مقام دیا ہے، یہ نمبر دیے ہیں۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں،
بلکہ درمیان میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی کے ساتھ جو لوگ بھی ان کا اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو اس کا طریقہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک جماعت تیار ہوئی ہے جن کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے قیامت تک وہ بھی اسی لائن میں جائیں گے۔ کہاں؟ جہاں صحابہ اکرام اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ آج ہمارے بھی یہی مقام ہے۔ دین وہ ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، صحابہ میں آیا، صحابہ سے چلا تابعین میں آیا، تابعین سے چلا تبع تابعین میں آیا، اور اس طریقے سے آگے چلتا ہوا آ رہا ہے، آگے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 73 فرقوں میں سے جو ایک فرقہ نجات پانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، جس طریقے پہ۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان میں بتا دیا گیا کہ یہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، یہ صحابہ کے ختم ہونے سے یہ طریقہ ختم نہیں ہوگا، اس طریقے پہ چلنے والے اگلے زمانوں کے اندر بھی رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے۔ اہل حق کا وجود قیامت تک باقی رہے گا۔ ان اہل حق کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو حق کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حق کا معیار ہے، اور صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں وہ حق کا معیار ہیں۔ حق کا جو معیار ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ جب کوئی انسان اس طریقے کو لازم پکڑتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، صحابہ سے لے کے آج تک اہل حق کا چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، وہ ایک تسلسل ہے۔ اور جو آدمی کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث لوں گا، میں اس فرقہ وارانہ دور میں صرف قرآن اور حدیث لوں گا، بات بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے کو، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ اس تسلسل سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف اور قرآن اور حدیث لوں گا، قرآن حدیث تو وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن قرآن و حدیث کا معنی یہ خود کر رہا ہے، یہ اپنا معنی بنا رہا ہے، یہ اپنا معنی بتا رہا ہے۔ تو معنی اس کا اپنا ہے، قرآن پرانا ہے، معنی جو ہے اس کا جدید ہے۔ تو دعویٰ بڑا اونچا ہے کہ اس فرقہ وارانہ دور میں تمام فرقوں سے میں کٹ کے صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ قرآن تو لے رہا ہے، لیکن قرآن کا معنی، جیسے قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، قرآن کا معنی بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، قرآن پاک کو بیان کرنا اور اس کا معنی بتانا، یہ بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آپ نے اپنے اقوال سے بھی معنی کو بتایا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی اس کا معنی کو بتایا ہے، اپنے بولنے سے بھی اس معنی کو بتایا ہے، اپنی خاموشی کے ذریعے سے بھی قرآن کے معنی کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ سب سے پہلا گمراہ فرقہ کون سا تھا؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تھا، ان کو خوارج کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ خوارج کہتے ہیں۔ تو خوارج گمراہ کیوں تھے؟ حالانکہ ان کا دعویٰ تھا قرآن کا پڑھنے کا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا استدلال قرآن سے ہے، اور علی قرآن سے ہٹ گیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قرآن و حدیث کو لیتے ہیں، اور یہ لوگ بابوں کو لیتے ہیں۔ یہ جو امت کے اندر بزرگ گزرے ہیں نا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور وہاں سے ایک اہل حق کا تسلسل چلا آ رہا ہے، فقہاء اکرام ہیں، محدثین اکرام ہیں، یہ ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس تسلسل میں جو لوگ آتے ہیں ان کا نام بابے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بابے ہیں، یہ بابے۔
تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ جن کا اتباع کرنا تھا اور جن کا اتباع کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا تھا، ان پہ تنقید کرنی شروع کر دی، ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو پھر پیچھے باقی کیا رہا؟ تو پھر کس کا اتباع کرنا ہے، کس کے طریقے پہ چلنا ہے؟ تو مختلف فرقوں میں جو نمونہ ہے ہمارے لیے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام سے لے کے آج تک عملاً جو دین کا تسلسل اہل حق کا چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ تسلسل اصل میں معیار ہے، اور جو قرآن و حدیث کو معیار کہتے ہیں ان کا عنوان بڑا اچھا ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو تو لیتے ہیں لیکن معنی اپنا ڈالتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں ہم سب فرقوں سے کٹ گئے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا نیا فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔